جتنی بھی کہانیاں حضرت نوح علیہ السلام کی کرسچن سناتے ہیں وہ توریت سے لیتے ہیں، وہ انجیل میں خود نہیں۔ روح کیا ہوتا ہے؟ اصحاب کہف کا قصہ آپ کو کتنا پتہ ہے؟ یاجوج ماجوج کو آدم کی درجہ اولاد حدیث میں ہی کہا گیا۔ سورہ کہف جس طریقے سے نازل ہوئی ہے اس طریقے سے جو پڑھے گا دجال سے بچے گا۔ ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو آدم علیہ السلام کا تعلق کیا ہے پوری کہانی میں، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا۔ اور یہ ایک جگہ پہ نہیں بتایا، کافی جگہوں میں بتایا۔ آسمان کی اور سورج کی اپنی اذا شمس کورت، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے اپنی ہی ستارے کے بارے میں ہمارا جو ہے کہ یہ کیا ہو جائے گا، یہ کالا ہو جائے گا۔ مطلب یہ کالے غلاف میں ڈال دیا جائے گا، بلیک ہول بن جائے گا یہ ہمارا اپنا سورج بھی۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات ہمیں پتہ ہے کہ جب یہ بلیک ہول بنے گا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی تو یہی والے واقعے سے گزرے گا نا، یہ بھی اپنا ویٹ کسی اور آسمان کی طرف، کسی اور سماوات کی طرف لٹک جائے گا، اور یہ ایگزیکٹ ویسے ہی ڈور ویز کھل جائیں گے۔ تو کیوں نہیں ایسے ہو سکتا کہ ان ڈور ویز کے تھرو یہ سارے کے سارے معاملات ایسے ہی ہو سکیں جیسے کہ سمجھ آتی ہے۔ اور یہ میں آپ کو پھر بتا دوں کہ بلیک ہول کا کانسیپٹ اتنا کوئی میگنیفیسنٹلی انکمپریہنسیبل نہیں ہے، بہت آسان سا کانسیپٹ ہے۔ اگر قرآن کے اینگل سے دیکھیں تو یہ واقعات اتنے کوئی لارجر دین لائف نہیں ہیں، یہ ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، اور یہ فزکس کے لاز کے اندر ویل ایکسپلینیبل ہیں۔ یہ سارے کے سارے معاملات دنیا میں کیے بھی جا سکتے ہیں، یہ لاز تھیوریٹیکلی یہ بتا رہے ہیں ہم۔ مثلا یہ جو جنت اور دوزخ ہیں، مثلا یہ اسی زمین کے ہی کوئی مقامات ہیں یا یہ کوئی اور جہان ہے؟ نہیں، یہ یا تو ان میں ٹائم اور اسپیس قرآن کی آیتوں کے تھرو تو ہمیں صاف پتہ چل گیا، حدیث تو بیش بہا ہیں اس پہ، کہ جنت جو ہے نا، اور ایون جہنم بھی، یہ خاص آسمان کے سیارے ہیں، مطلب پورے گچھے ہیں، جیسے کانسٹلیشنز ہیں سیارے۔ جتنے انسانوں کو جتنی جنتیں ملنی ہیں وہ اس پورے کے پورے ریلم کے اندر، اس جہان کے اندر ایک ایک سیارہ۔ نبی اسلام کی حدیث ہے کہ جو آخری جنتی جہنم سے سزا پا کے جنت کی طرف جائے گا وہ آخری جنتی ہوگا، جو سب کے سب جنت میں جا چکے ہیں۔ جہنم میں بھی جو چھوٹے گناہ کرنے والے تھے سزائیں پا کے جا چکے ہیں۔ یہ آخری بندہ ہے جس کا نام یوحنا ہے، اس کے گناہ کافی تھے، یہ آخری بندہ تھا جس نے دوزخ سے ایگزٹ لے سکتا تھا۔ اس کے بعد جو بھی بچیں گے ان کو ایگزٹ ہی نہیں ملنا۔ یہ مطلب لویسٹ رینک آف جنتی ہے۔ جب یوحنا نکلے گا دوزخ سے اور اس کو جب جنت الاٹ ہوگی تو وہ اس کرے سے، ہماری اس پلانٹ ارتھ سے 13 گنا زیادہ بڑی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے ہر جنتی کو اپنا ایک کرہ ملنا ہے، تو یہ پلانٹ ہی ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ ایک درجے کے لوگ جنت میں دوسرے درجے کے لوگوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے اس وقت ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ بھی کانسٹلیشن آف پلانٹس ہیں، کیونکہ ہمیں جوپیٹر کیسے نظر آتا ہے؟ ستارہ ہی نظر آتا ہے نا ہمیں، ٹھیک ہے، مرکری، وینس، مارس، ہمیں ستارہ نظر آتا ہے۔ تو اس وقت بھی جنت میں اسی طریقے سے پورے ایک جہان کے اندر جنتی پھیلے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کا اپنا اپنا ایک سسٹم ہے جس کے اندر وہ رہ رہا ہے۔ سو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے بارے میں کہا کہ آسمان جنتیوں کے لیے اپنے دروازے کھول دے گا۔ جب دنیا سے قبر سے نکلیں گے لوگ تو جنتیوں کے لیے دروازے کھل جائیں گے، اور دوزخیوں کے لیے آسمان اپنے دروازے نہیں کھولے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یوم تبدل الارض غیر الارض کہا کہ وہ یہ زمین نہیں ہوگی جہاں پہ سارا واقعہ ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ کسی اور ارض کو یہاں سے ریپلیس کریں گے، کیونکہ یہ والا پورا آسمان تو لپیٹا جا چکا ہے۔ پھر کچھ اور نظام چلے گا ادھر، کسی اور طریقے سے یہ سارے کے سارے لوگ ہم اس ڈیمنشن سے دوسری ڈیمنشن میں انٹر ہوں گے، جو قبر کی ڈیمنشن ہے۔ وہاں سے جب اٹھیں گے تو میدان ہی کچھ اور ہوگا، مطلب وہ ارض ہی کچھ اور ہوگی۔ وہ اللہ تعالیٰ اس کو ریپلیس کر چکے ہوں گے، ادھر تو تباہی مچ چکی ہونی ہے جو بھی ہونی ہے۔ اور مثلا اس کا بگننگ کا تعلق ایک انداز سے اینڈ سے بھی ہے۔ جی بگننگ کا تو اسی لیے تو آپ سے کہا کہ اینڈ میں جو آخری آفت یاجوج ماجوج کی ہے وہ بھی ڈائریکٹ سورہ ہجر میں نا اللہ تعالیٰ نے جس مٹی کا ذکر کیا ہے آدم کو بنانے کے لیے، وہ والی مٹی کا بہت غور سے سمجھیں، وہ دنیا کی مٹی نہیں ہے۔ تو جو اس مٹی کی کیپیبلٹی ہے نا وہ کچھ اور ہے، اور اس دنیا کی مٹی کی کیپیبلٹی کچھ اور ہے۔
وہ کالی مٹی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے گھارے والی کالی مٹی کا ذکر کیا ہے، جس سے حضرت آدم کو اللہ نے بنایا. یہ قرآن پاک اس طریقے سے بتا رہا ہے. امیزنگلی سورہ کہف کے اندر بھی ذوالقرنین جس جگہ پہ گیا ہے وہاں پہ وہی لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ جس مٹی کے پاس گیا ہے وہ کالے رنگ کی مٹی تھی. تو یہ، اور اب تو بلیک ہول تو ہم ویسے کہتے ہیں کیونکہ ہمیں بلیک نظر آ رہا ہوتا ہے، مٹی تو نہیں کسی نے دیکھی وہاں کی، مگر لگتا ایسے ہی ہے کہ ذوالقرنین اس آسمان سے چھوڑ کے اس آسمان میں گئے ہیں جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام نے، کیونکہ حضرت آدم نے بھی 1000 سال تو گزارے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ غالب گمان میرا یہی ہے کہ خالی اس پلانٹ کے اوپر نہیں حضرت آدم نے ٹائم گزارا، جنت کے اندر اور یہاں پہ آنے وقت الگ الگ آسمانوں کے اندر جو سورۃ طلاق کہتی ہے نا، جہاں جہاں پہ بھی جتنے نظام چلنے تھے حضرت آدم نے وہاں وقت گزارا ہے. ابھی ذوالقرنین پہ جس طرح گفتگو ہوئی ہے تو مثلا دجال کے بارے میں کچھ بتائیں. مثلا اس کی جو پاورز ہیں وہ بھی حضرت ذوالقرنین سے ملتی جلتی نہیں؟ اور کچھ لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ وہ مثلا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس مثلا جس طرح ایک ترقی کر رہی ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنا ہوا ایک وجود ہوگا جس کے پاس بہت زیادہ طاقت ہوگی اس طرح کی. یہ دو الگ الگ نظریات ہیں. سب سے کمزور جو ہے نا یہ تیسرا نظریہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس والا. ایک تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے نا وہ شروع سے اس طرح کے جو ہے نا کرتوت میں ملوث رہی ہے کہ کوئی ایسی مخلوق جو ہے تشکیل یا تخلیق کر دی جائے کسی بھی ایسے جادو یا کسی ایسے ترکیب سے کہ جو کہ ان کی بھی ایک آلٹرنیٹیو، ایک ان کا بھی ایک سیکٹ ہے جو مانتا ہے اس طرح کے معاملات کو. تو وہ فرعون کے پاس جو طاقتیں آتی تھیں یا آ چکی تھیں یا یہ جو سمجھتے ہیں کہ تھیں، اس کو ری انکارنیٹ کرنے کے لیے جو بھی کوششیں کی جائیں گی، وہ فار ایگزامپل اسی کا ڈی این اے اس کی ممی میں سے نکال کے اس کو دوبارہ سے کلون کیا جائے، کیونکہ جو قصے ان کے پاس ہیں فرعون کے وہ واقعی میں ایسے ہی ہیں کہ جو ایک اسپیشل قسم کی مخلوق تھی وہ، جو کہ ایک آلٹرنیٹیو ویو ہے. میرا اپنا ویو تو یہ نہیں ہے بہرحال، کیونکہ بنی اسرائیل کی ہسٹری بھری پڑی ہے حضرت سلیمان کے دور سے، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے. حضرت سلیمان کے پاس کافی علماء کرام نے یہ لکھا بھی ہے کہ یہ جو سیکنڈ ٹیمپل بنا تھا حضرت سلیمان نے جو بنوایا تھا تو اس کے لیے کچھ شرائط رکھی تھیں، اور کچھ علماء نے یہ یہاں تک لکھ دیا ہے کہ وہ شخص جس نے حضرت سلیمان کو قرآن پاک میں یہ کہا تھا کہ میں سبا کا تخت لے کے آتا ہوں، وہ دجال ہی تھا. اور وہ جس نے ٹیمپل بنایا تھا وہ بھی دجال ہی تھا، کیونکہ اس کی شرط ہی ایسی رکھی تھی سلیمان نے کہ یہ محل تو بنے گا، یہ ٹیمپل تو بنے گا، مگر اس کی بننے کی آواز نہیں آنی چاہیے، ایک بھی کسی بھی چیز کی آواز نہیں آنی چاہیے. بڑی سخت شرط تھی، فزکس کے لاز کے اگینسٹ شرط تھی کہ کیسے آواز نہ آئے. پوری بلڈنگ تعمیر ہونی ہے تو آواز تو آئے گی، مگر اس نے یہ کام لے لیا تھا اپنے ذمے اور بغیر آواز کے ہی بلڈنگ بنائی تھی. آواز ایک ایسی چیز ہے جو کہ داؤد علیہ السلام کے پاس اور سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ ایک ایسے انبیاء ہیں جن کے پاس ایک معجزہ تھا آواز کو کنٹرول کرنے کا، ساؤنڈ کو کنٹرول کرنے کا، اور ساؤنڈ کے تھرو ہی ایک ایسی ریزوننس اب کریٹ کی جا سکتی ہے کہ جس کے تھرو یہی انرجی کو کنزرو جو ہے نا کانسنٹریٹ کیا جا سکتا ہے ٹو کریٹ اے بلیک ہول سم ویئر. تو کیا پتہ اس کے تھرو ہی کوئی ایسے معاملات کیے جائیں، کیونکہ جب اہرام مصر بنانے کی بات آتی ہے تو سائنس تو نہیں ابھی تک ایکسپلین کر سکی کہ اہرام مصر کیسے بنے تھے. داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو آواز ہی کے تھرو جو معجزے ملے تھے آواز کے، ساؤنڈ کے، تو وہ اس کو اس اینگل سے دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ ایسے نہیں علماء کرام نے دجال کو ادھر پلیس کیا کہ ادھر نظر آیا ہے یہ اور اس نے اپنے باقاعدہ کچھ کرتب دکھائے ہیں ادھر، جس کے تھرو یہ بات تو واضح ہے کہ سلیمان نے جب کہا کہ یہ ٹیمپل کون بنائے گا، شرط کیا رکھی کہ آواز نہیں آنی چاہیے، کسی بھی اینٹ پہ اینٹ رکھنے کی بھی یا کچھ بھی کہیں سے بھی آواز نہیں آنی چاہیے. تو کسی نے بھی یہ چیلنج ایکسیپٹ نہیں کیا سوائے ایک بندے کے جس نے یہ بنایا. عجیب سی بات تو یہ ہے کہ جب وہ ٹیمپل بن گیا تو یہ بندہ ٹیمپل کے اندر ہی تھا، اور جب اس کو ڈھونڈا گیا کہ اس نے بنا دیا، اس کو انعام اکرام دیا جائے، ہاں جی آپ نے کر کے دکھا دیا، تو یہ ملا نہیں، یہ غائب ہو چکا تھا. تو یہ ایک چھوٹا واقعہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے.
اور اسی اینگل سے داؤد علیہ السلام کے معجزے کو بھی دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ساؤنڈ جو ہے اٹس اے ویری پیکیولر ٹیکنالوجی. اور بنی اسرائیلی کو تھوڑا سا کھینچے پیچھے تو موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ جب فرعون نے مصر کے اوپر یہ سارا معاملہ رکھا ہوا تھا تو مصر میں جو اہرام مصر کی تخلیق ہے جس طریقے سے وہ بنائی گئی ہے سائنس تو نہیں ابھی تک بتا سکی کہ 70 ٹن کے پتھر ستون ہیں 25 لاکھ سٹونز کا ایک پیرامڈ ہے اور اندر جو 70 ٹن کے پلرز ہیں وہ 350 فٹ اوپر تک کیسے لے کے گئے. یہ تو کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں جو آج بھی ایسا کوئی کام کر کے دکھا سکے. باہر کے پتھر بھی نہیں رکھ سکتے ہم مگر سمجھ لو کسی طریقے سے انہوں نے رکھ لیے تھے تو وہ اندر ستون کیسے انہوں نے اوپر والے شافٹس کے اندر رکھے. تو اب کہیں جا کے پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ ساؤنڈ کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کے تھرو آپ راکس کو لیویٹیٹ کر سکتے ہیں. اب وہ تو ایک اینگل ملا ہے, کیا پتہ اور کیا کیا کر سکتے ہیں ساؤنڈ کے تھرو. جو ایک خاص جو فریکوینسی ہے اس کے تھرو یہ ایک اسپیکولیشن ہے فزکس کی کہ جی ہاں جو بلیک ہول ہے یا ایک ڈیمینشن ہے اس کا راستہ بھی دروازہ یہاں سے کھولا جا سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہی طریقہ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اس اینگل سے سوچنا تو شروع کیا ہے لوگوں نے سائنٹیفک بنیادوں پہ. تو یہ ہو سکتا ہے کہ دجال اس طریقے سے ہی کام کرتا ہو, کیونکہ یہ تو بات اتنی ساری کڑیاں ملتی ہیں کہ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے ساتھ ہی دجال نے آ جانا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک راستہ ہے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا آدم علیہ السلام نیچے کیسے آئے ہیں, تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طریقے سے کسی ایک ڈور وے کے تھرو ری انٹری تو کر رہے ہیں. اور وہ ری انٹری جو ہے وہ پکی بات ہے کہ وہ آسمانوں کے بیچ کی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس آسمان سے اوپر اٹھایا ہوا ان کو. تو جب ہم عیسیٰ کے اس موضوع کے اوپر آئیں گے تب میں آپ کو ایکسپلین کروں گا دجال اور عیسیٰ کی ایکویشن کس طریقے سے میتھس پوری کرتی ہے. مگر آپ نے جو ذوالقرنین کا سوال کیا نا سورہ کہف کے اندر ہمیں بھی اس پہ اوپر فوکس کرتے ہوئے آپ کو اتنا بتا دوں کہ ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ٹیکنالوجی ان کو ملی تھی, جو بھی گفٹ تھا یہ سبابہ کا, تو وہ راستے کیا پتہ آواز کی فریکوینسی سے ہی کھلتے ہوں, کیا پتہ کچھ کلمات ہوں ایسے جس کے پڑھنے سے وہ ساؤنڈ جو ہے ضروری ہے کہ وہ ساؤنڈ پروڈیوس کی جاتی ہو. وی ڈونٹ نو دیٹ, مجھے اس بارے میں نے زیادہ نہیں جو ہے نا وہ کوئی مربوط قسم کی دلیل تو نہیں ہے میرے پاس, مگر اتنا قیاس یہ کیا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے ذوالقرنین کا واقعہ, جس طریقے سے اصحاب کہف کا واقعہ ساؤنڈ کو فوکس کرتا ہے نا, اصحاب کہف کا واقعہ تو بالکل ہی ساؤنڈ فوکسڈ ہے. لٹرلی بتائی اللہ تعالیٰ نے یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ یہ واقعہ ہونا تھا اصحاب کہف کا واقعہ, تو جتنے بھی یہ اصحاب تھے 8 تھے 10 تھے 12 تھے یا سینکڑوں میں تھے, کم از کم 8 تھے یا 3 سے زیادہ ہی تھے, کیونکہ جو عربی کا صیغہ لگا ہوا ہے وہ جمع کا ہے. تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ضربنا علی اذانہم کانوں کے اوپر ایک چوٹ لگائی ہے, وچ مین ساؤنڈ پروڈیوس ہوئی ہے. تو کانوں پہ چوٹ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی کچھ ساؤنڈ کا کوئی افیکٹ کیا گیا ہے جس غار میں یہ انٹر ہوئے ہیں, اور اچانک ہی ان کے اوپر وہ والا واقعہ ہو گیا کہ انہوں نے 300 کچھ سال اسی اسنا میں گزار لی اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم ان کو اس حالت میں دیکھ لیتے یا کوئی بھی دیکھ لیتا تو الٹے پاؤں بھاگتا, کیسے خوف سے بھاگتا, خوف طاری ہو جاتا کہ جس حالت میں یہ لوگ تھے. تو یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست چابی ہمیں دے دی ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہو رہا تھا ان کے جسموں کے ساتھ کہ جو اگر آپ ان کو اس حالت میں دیکھ لیتے تو خوف طاری, سوئے ہوئے بندے پہ تو نہیں کو دیکھ کے خوف طاری ہوتا, جتنا مرضی بڑا واقعہ ہو, جتنا مرضی خوفناک قسم کا انسان ہو, مگر اگر وہ سو رہا ہو تو آپ سب سے کم خوف تبھی طاری ہوتا ہے. یہ اگر سو رہے تھے اور اگر ہم کوئی دیکھ لیتا ہم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو پھر خوف طاری ہوتا, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ اس وقت کوئی اور واقعہ ہو رہا تھا. سم تھنگ ہیز اوپنڈ اپ ایٹ دیٹ ٹائم. اس غار میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جو کہ پورٹل انٹر ڈیمینشنل ڈور وے یا پھر ان کی اپنی باڈیز کے ساتھ کوئی ایسی جو ہے نا حالت کی گئی ہے کہ جس کے تھرو یہ پرزرو بھی کیے گئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا نا ان کو ہم کروٹ بدلتے جا رہا تھا فرشتہ ان کا, تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں پہ وہ روٹیٹ کر رہے ہیں. اس طریقے سے روٹیٹ کر رہے ہیں, وی ڈونٹ نو دیٹ. مگر ساؤنڈ از دی اونلی کانسٹنٹ تھرو وچ
وی کین ایکچولی کمبائن آل آف دس. ناٹ سینگ کہ یہ حتمی کوئی قطعیت کے ساتھ میں ساؤنڈ ہی کے اوپر رکھوں، مگر سورہ کہف کے تھرو ساؤنڈ کی نشانیاں بہت مل رہی ہیں. تو دجال نے جس طریقے سے یہ دروازے کھولے ہوئے ہیں سارے کے سارے، اور جو وہ کام کر رہا ہے، جس طریقے سے وہ پروف معجزے کر رہا ہے، لوگوں کو پروف دے رہا ہے کہ کوئی واقعی کوئی خاص چیز ہے، تو اس کے پاس لگتا تو ہے کہ کوئی ساؤنڈ کی کوئی یا پھر کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے تھرو فزکس کے لاز ڈیفائی ہو رہے ہیں. کرنٹ لاز آف فزکس، کرنٹ فلاسفی آف فزکس، کرنٹ اینگل آف فزکس، اور کوئی بھی سائنس ہو، اس کے تھرو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں جنت اور دوزخ اٹھا کے پھر رہا ہوں، آپ لوگوں کے مرے ہوئے رشتہ داروں کو زندہ کر کے دنیا میں لے کے آ رہا ہوں، یا پھر بارشیں کر رہا ہوں، بنجر زمینوں کو زرخیز کر رہا ہوں. سو یہ ایک ایسے معاملات ہیں. جب دجال کے ٹاپک کے اوپر تفصیل سے کریں گے کور تو ہم آپ کو اس میں بتاتا ہوں کہ کیا کیا کام کرے گا وہ، مگر پتہ تو یہ صاف چلتا ہے کہ وہ کوئی ایکسٹراڈنری ٹیکنالوجی ہے اس کے پاس. اب وہ یہ تو پکی بات ہے کہ وہ انسان ہے، یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ وہ انسان ہے. اس بارے میں کوئی یہ کنفیوژن نہ رکھے کہ کوئی ایسی مخلوق ہے جو باہر سے آئی ہے، یا وہ باہر سے نہیں بھی آئی، یا باہر سے آئی بھی ہے تو کوئی غیر انسانی مخلوق ہے. نبی علیہ السلام نے بڑا کلیئرلی بتایا ہوا ہے کہ وہ ایک انسان ہے، وہ آدمی ہے، اور اس کا حلیہ بھی بتایا ہوا ہے، اس کے بال، اس کی شکل، اس کی رنگت، اس کی آنکھ، اس کے کام، اس کے کرتوت، سارے کے سارے پتہ ہیں ہمیں. اور کسی کو پھر بھی شک شبہ ہو کہ نہیں یہ سارے کے سارے سمبلز ہیں، تو پھر نبی علیہ السلام کے ٹائم پہ ایک بچہ پیدا ہوا جس کے اوپر شائبہ لوگوں نے کیا، کیونکہ وہ عجیب باتیں کرتا تھا، عجیب غریب قسم کا علم تھا اس کے پاس، بچے کے پاس. تو نبی علیہ السلام کو لوگوں نے کہا کہ یہ ہمیں گمان ہے کہ یہ دجال ہے. نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے بچے کو دیکھنے، اور اس بچے نے عجیب و غریب قسم کی بدتمیزی بھی کی نبی علیہ السلام سے، یہاں تک کہ حضرت عمر نے جب اس بچے کی اس بدتمیزی کو برداشت نہیں کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں تو اس کو قتل کر دوں گا، اس طریقے سے آپ سے بات کر رہا ہے. تو نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ عمر اگر تو یہ دجال ہے تو قتل نہیں کر سکتا اس کو. اس کا مطلب سمجھے غور سے کہ ان کرنٹ ہتھیاروں، ان کرنٹ فزکس کے لاز سے نہیں یہ چیز مرنے والی، جو بھی اس کے پاس طاقت ہے وہ اس سے تابع نہیں ہونے والی. اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو ایک ناک ایک بچے کو قتل کر دے گا جس نے قتل کا اس کے اوپر نہیں لگتا، حد نہیں لگتی اس کے اوپر، تو اس کو چھوڑ دو. اور ابن سیاد یہ بچہ ہے، یہ بڑا ہو کے کافی عمر رہا، اور کیونکہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ شاید یہ دجال ہو، تو جب ہم کور کریں گے دجال کے ٹاپک میں اس کی تفصیل میں بتاؤں گا بچے نے کیا کہا اور کیا ہوا. مگر ابن سیاد اینڈ تک یہ بتاتے رہے صحابہ کو کہ یار میں آپ کے سامنے ہی زندہ رہا ہوں اور میں مدینے میں رہتا ہوں، تو دجال تو ایک نشانی تو پتہ ہے نا سب کو کہ دجال مدینے میں نہیں انٹر ہو سکتا، تو میں یہ تو ایک نشانی تو میرے اوپر نہیں اطلاق ہوتا، تو ایٹ لیسٹ اتنا تو مان لو کہ میں دجال نہیں ہوں، میں مدینے میں کیسے آ گیا ہوں ورنہ. تو یہ بتانے کا کیا مقصد ہے میرا کہ اس کو غیر انسانی نہ سمجھا جائے. اگر غیر انسانی کوئی سسٹم، کوئی سمبل ہوتا تو نبی اسلام نے کہنا تھا وہ بچے کی کیا باتیں کر رہے ہو، میں نے لٹرلی تھوڑی بولا انسان ہے، وہ تو ایک سمبل ہے، ایک سسٹم ہوگا. جیسے لوگ کہتے ہیں نا وہ انٹرنیٹ ایک دجال ہے، ٹی وی ایک دجال ہے، ایک آنکھ ہے، یا پھر ٹیکنالوجی ایک دجال ہے. ایسے کچھ نہیں ہے، ایک باقاعدہ جیتا جاتا انسان ہے، اور اس کی اسی طریقے سے انسانوں کی طرح ہی پیدائش ہے، انسانوں کی طرح ہی پرورش ہے. اب کس طریقے ذوالقرنین بھی تو انسان ہے، وہ ہم مان لیتے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں سارا کام، تو یہ کیوں نہیں کر رہے؟ اور ذوالقرنین کوئی نبی نہیں ہے، تو یہ بھی ایک جب نبوت کا دعویٰ کرے گا تو سورہ کاف یہاں پہ بھی ایک ضرب لگا رہی ہے کہ ذوالقرنین کو نہیں نبی مانا ہم نے جب تک کہ کوئی اللہ تعالیٰ نہ بتا دیں کہ میرا نبی ہے. تو آپ کس بات پہ نبوت کا دعویٰ کر کے بیٹھ گئے؟ تو پھر خدائی دعوے کرے گا یہ، کیونکہ نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ تمہارے رب کی ایک آنکھ نہیں ہے، تو یہ الوہیت کے، ربوبیت کے دعوے بھی کرتا پھرے گا. تو یہ دونوں طریقے سے ہمیں یہ بات سیٹل کر لینی چاہیے اپنے ذہن میں کہ ایک تو یہ کوئی آرٹیفیشلی کریٹڈ کوئی مشین نہیں ہے، کوئی روبوٹ نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایک فگمنٹ آف سم سمبلزم ہے جس کے تھرو ہم ہر چیز کو دجال شروع کر دیں. یہ ایک انسان ہے جس طریقے سے پہلے معاملات کرتا رہا یہ، اور اسی طریقے سے کرے گا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ معاملات ہماری زندگی کے اندر ان اصولوں کے اوپر پورے نہیں اتر ہوتے، تو ہم جب بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز انتہائی ایب نارمل طریقے سے کر رہا ہے تو ہم اس کو خدائی درجے دینا شروع کر دیتے ہیں. اس طریقے سے لوگوں نے اپنے بزرگوں کو، انبیاء کو خدا کے درجے پہ نافذ کیا پچھلی قوموں میں، تو یہ لوگ ابھی بھی شروع کریں گے.
اب سورہ کہف کہتی کیا ہے؟ سورہ کہف کا پہلا باب ہی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ یہ خود تہمت لگا رہے ہیں کہ اللہ نے ایک بچہ پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اس چیز سے پاک ہے. تو وہ کون لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے یہاں بچہ ہے؟ تو عیسائی کہتے ہیں نا. تو سب سے پہلی ضرب ہی عیسائیوں کے اوپر لگتی ہے. حالانکہ مسلمانوں کی سائیکالوجی میں دجال اہل یہود گئے کہ پرو یہودی ہے اور یہودیوں کے لیے ہی سارے کام، یہودی خود بھی مانتے ہیں کہ ہمارا ہی مسیح آنے والا ہے. تو یہ بات تفصیل سے کور کریں گے جب ہم دجال کے ٹاپک میں جائیں گے، مگر سورہ کہف کی تک یہ بات ضروری ہے کہ سورہ کہف کا پہلی 10 آیتوں کے اندر جو 6-7 پہلی آیتیں ہیں وہ تو نصرانی عقیدے کے خلاف ہیں، کیونکہ دجال جو بھی کرے گا وہ بعد میں کرے گا. سب سے پہلے تو عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کرے گا، ورنہ نصرانی اس کے پیچھے نہیں آئیں گے. تو عیسیٰ ابن مریم کا دعویٰ کیوں کرے گا وہ بھی میں بتاؤں گا بعد میں، مگر وہ کرے گا ایسے ہی، یہ ثبوت ہے ہمارے پاس. تاکہ عیسائی جو 3-4 ارب عیسائی ہیں وہ تو ذرا اس کے پاس آئیں. جب پوری دنیا کے 4 ارب بندے اس کو پہلے سے عیسیٰ ابن مریم مان رہے ہوں گے تو آدھی گیم تو یہ جیت چکا ہے نا. 7 کے اوپر 4 ارب کی فوج تو اس کے پاس آ چکی ہے. اس کے بعد کہیں جا کے اس نے انجیل سے توریات کا سفر کرنا ہے، اور پھر یہاں تک کہ کیا پتہ قرآن کا بھی سفر کرے، کیونکہ ہے تو یہ ریلیجس فگر ہی. کیونکہ ایسے باتیں اس کی ساری نبوت اور خدائی کی ہیں. یہ کوئی لبرل لیفٹ فلینک کا بندہ نہیں ہے، یہ رائٹ فلینک کا کوئی ریلیجس فگر ہی ہے. دوسرا لوگ اسے ایسے اتباع کریں گے جیسے کہ ریلیجس حق ہے ان کا. تو اس کو چرچ میں بھی جگہ مل رہی ہے، اس کو سیناگاگ میں بھی جگہ مل رہی ہے، مسلمانوں کی مسجدوں میں بھی جگہ مل رہی ہے. مسلمانوں کے بارے میں تو ایسی حدیثیں ہیں کہ کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں سے لوگ دجال کی بیعت نہ کر رہے ہوں. تو مسلمان ایسے تو نہیں دجال کی بیعت کریں گے نا. صرف مومنین ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کہ واللہ العالم کیسے، وہ بھی ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے جب اس کو دیکھنا ہے تو اس کے ماتھے پہ کافرہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، اور مومنین پھر آپس میں کنسلٹ کریں گے کہ تمہیں بھی نظر آ رہا ہے، مجھے بھی نظر آ رہا ہے، تو یہ کوئی الوژن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معاملہ ہے. اور پھر اس دور میں مومنین کو خوابوں کے تھرو گائیڈنس ملنا شروع ہو جائے گی. سو وہ بھی ایک جماعت کے مشورے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ مجھے بھی وہی خواب آیا جو آپ کو آیا ہے. یہ فرد کے طور پہ گائیڈنس سسٹم نہیں ہے، یہ جماعت کے طور پہ گائیڈنس سسٹم ہے. سو زیادہ تر لوگ تو اس پہ ریلیجس بیعت ہی کر رہے ہیں، یہودی بھی، مسلمان بھی، عیسائی بھی. تو اس مور آف اے ریلیجس موومنٹ دین اینی تھنگ ایلس. سو سورہ کہف نے ان دا بک آف ریلیجن، قرآن کے اندر اس کے اوپر پوری طریقے سے ضرب لگائی ہے کہ یہ والی بات اگر کوئی کرے، کوئی بھی کرے آ کے، تو وہیں پہ اس کا توڑ تمہارے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ بچے پیدا نہیں کرتا. اور یہ جو الزام لگا رہے ہیں، اللہ اس الزام سے پاک ہے، اس تہمت سے پاک ہے کہ اللہ کے یہاں کوئی بیٹا ہے، اور اسی کو انہوں نے بنا لیا ہوا ہے. اب 9ویں 10ویں 11ویں آیت کے اندر ہی اب اصحاب کہف شروع ہو رہا ہے. تو نبی اسلام نے بھی پہلی 10 آیتوں کا ہے، تو اصحاب کہف بیچ میں شامل ہوتے ہیں. تو اس دوران اصحاب کہف کا یہ واقعہ جو ہے نا بہت ریلیونٹ بن جاتا ہے. ایون دو اور بھی حدیث ہیں، میں آپ کو سورہ کہف کی ایک حدیث سنا کے یہ بات ذرا اور ڈیپتھ میں لے جاؤں کہ ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک گھر کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا آ کے رک گیا ہے. یہاں تک کہ باقی کے لوگوں نے بھی دیکھا، اور اس گھر کے باہر جو گھوڑا بندھا ہوا تھا وہ بھی فیل کر گیا، اس نے ہنہنانا شروع کر دیا، اور بہت عجیب واقعہ ہونا شروع ہو گیا. تو انہوں نے پوچھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے؟ تو اندر اس بندے نے کہا میں تو سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. تو سورہ کہف کی تلاوت سے آپ یاد رکھیے گا ذوالقرنین کو بھی بادلوں پہ چلنے کی طاقت تھی. ٹھیک ہے، یہ سمجھنے کے یہاں پہ ایک نقطہ یہ ہے. تو سورہ کہف کے پاس کے اندر ہے تو صحیح یہ معاملہ. اور حدیث یہ ہے کہ جس طریقے سے میں نے سنائی ہے تمہیں، جیسے نازل ہوئی ہے ویسے ہی اگر تم نے قرات کی سورہ کہف کی، تو پھر تمہارے پاس دجال سے، یہ تمہیں دجال سے بچانے کے لیے ہتھیار کافی ہے. امام نووی نے کہا کہ جو غور سے سورہ کہف کو پڑھ لے گا تو اس کے اندر سے اس کو نشانیاں مل جائیں گی کہ دجال کو ڈیل کیسے کرنا ہے. اب غور سے سمجھنے والی بات ہے کہ اگر یہ لینس آپ نے پہن کے رکھی ہے کہ میں نے ڈھونڈنا ہے، اور اس میں وہ تمام احادیث کو اکٹھا کریں کہ جو دجال کے بارے میں، اور پھر سورہ کہف کو اس اینگل سے دیکھیں، تو پھر کہیں جا کے ملتا ہے سراغ کہ سورہ کہف کا دجال کے ساتھ کس طریقے سے تعلق بنتا ہے. سو یہ سوال آپ کا بالکل ٹھیک ہے کہ کیا ذوالقرنین کے پاس بھی تو ایک نارمل طاقت ہی تھی نا، اللہ نے دی ہوئی تھی، تو کیا یہ ثبوت نہیں ہے کہ دجال کے پاس بھی ایسی کوئی طاقت ہے؟ جی ہاں بالکل ہیں، ثبوت تو بالکل ایسے ہی ہیں. دجال کے ٹاپک کے اوپر میں بڑی تفصیل سے یہ ساری کی ساری طاقتیں اس کی بتا دوں گا، مگر سورہ کہف کے اندر ذوالقرنین نے جو
راستے کھولے ہیں، جن راستوں پہ ٹریول کیا، اور راستے جو بند کیے ہیں وہ راستے ہی ہیں، ان راستوں کے تھرو ہی انٹری اینڈ ایگزٹ ہے. کیا پتہ واللہ عالم ساری کہانی الگ الگ ڈائمنشنس کی ہو، اور جو بھی یہ کام کرتا ہو کسی اور ڈائمنشن سے لا کے دیتا ہو، کسی کے مرے ہوئے باپ کو بھی کسی اور جہان سے لے کے آتا ہو. کیا پتہ کسی اور جہان کی کوئی اور مخلوق ہے جو کہ کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے، تو وہ باپ کی شکل میں لے آتا ہو کسی کے مرے ہوئے باپ کی شکل میں. وی ڈو ناٹ نو دیٹ. مگر ایک بات تو پکی ہے کہ جو باقی کے اس کے کرتب ہیں نا، وہ سارے کے سارے اس دنیا کے نہیں ہیں. تو وہ باقی کی طاقتیں تو یہ کر رہا ہے. یہ 2.5 سال بیٹھے گا دنیا میں، تو 2.5 سال کے اندر اندر پوری دنیا تابع کر لے گا. ایسا کون سا مطلب اس کے پاس کتنی طاقت ہے کہ 2.5 سال میں آپ نے پورے کرے ارض کے تمام گھروں کے اندر اپنا پیغام پہنچا کے لوگوں کو اپنے تابع بھی کر لینا. یہ کچھ چھوٹا واقعہ نہیں ہے. سو یہ میں دجال کیس کے اندر مسلمانوں کے لیے کیا احکامات ہیں وہ اس سے سمجھ آتی ہے کہ دجال کے ساتھ ڈیل کیسے، کس ٹیکنالوجی کے تھرو دیکھنا ہے اس کو. اور یہ مثلا آپ کی بات سے یوں لگ رہا ہے کہ شاید یہ بنی اسرائیل میں سے ہے، اور دوسرا یہ کہ مثلا یہ پیدا ہو چکا ہے، یہ والا فکر میں نے موجود ہے. جی ہاں، میں دجال کے ٹاپک پہ تفصیل سے بتاؤں گا. جی بالکل پیدا ہو چکا ہے. صحابی مل چکے ہیں اس سے، صحابہ کرام نے اس سے ملاقات کی ہوئی ہے. دجال ملا ہے ان سے، اس نے بتایا کہ کب آنا ہے، میں نے کیسے آنا ہے، راستے کون سے ہیں، وہ میں بتاؤں گا تفصیل سے. پیدا تو ہو چکا ہے. اب وہ ہمارے ٹائم کے اندر دوبارہ پیدا اس نے ہونا ہے، مگر یہ ہونے کے بعد کس طریقے سے ان راستوں میں ٹریول کرتا ہوا آگے پیچھے ہوتا رہا ہے، یہ تو صاف ظاہر ہے. ہر نوح علیہ السلام سے اگر اس کی وارننگ چلی آ رہی ہے، اور صحابی اسے مل چکے ہیں، اور آنا اس نے آخری دور میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی پریزنس کہیں فیل کروائی ہوئی ہے ہر جگہ کے اوپر. یہ مثلا اس کے علاوہ حضرت خضر علیہ السلام والا واقعہ ہے، جہاں وہ بھی دیکھیں آپ. بالکل سورہ کہف میں حضرت خضر کا جو واقعہ ہے نا، اس میں کچھ ایسی نشانیاں ہیں، اور وہ بڑی نشانیاں ہیں اس لیے کہ جس میں لگتا ہے کہ کچھ ایسا واقعہ اس طریقے سے بھی یہاں سے نظر آتا ہے کہ پانی کے جو مچھلی، مری ہوئی مچھلی زندہ ہو کے پانی کے اندر چھلانگ لگاتی ہے، اور وہ ایک سرنگ بناتی ہے، اور اس سرنگ سے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ بھی گزرتے ہیں. پھر وہ بھی ایک راستہ ہی کھلا ہے، اور وہ راستہ ایسے نہیں کھل گیا، وہ ایک خاص جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جہاں پہ 2 بحر مل رہے ہیں وہاں پہ تم نے جانا ہے، وہاں پہ ایک بندہ ملے گا. وہ بندہ کیسے ملے گا؟ پہلے اس سرنگ کے تھرو. وہ نشانی کیسے پتہ چلی کہ حضرت یشوع بن نون جو کہ حضرت موسیٰ کو ایسکورٹ کر رہے ہیں، ساتھ ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں کہ میں بھول گیا کہ ہم ایک کھانا بھی ساتھ لے کے آئے ہوئے تھے، تو وہ میں کہیں چھوڑ آیا. تو حضرت موسیٰ ان کو پھر ڈانٹتے ہیں کہ یہ کیا تم نے کیا. پھر وہ واپس چلتے ہیں، اور پھر حضرت موسیٰ دیکھتے ہیں کہ وہ مچھلی جو مری ہوئی مچھلی ہے، وہ جب اٹھاتے ہیں تو مری ہوئی مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چھلانگ لگا دیتی ہے. اب اس کو اتنی جلدی سکپ نہیں کر سکتے اس واقعے کو. اس کی بڑی تفصیل میں گرینیولر لیول پہ جانا پڑے گا کہ یہ واقعہ کیا ہو رہا ہے، تاکہ ہم اس کو اس طریقے سے سمجھ سکیں کہ ایک مری ہوئی چیز کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، مگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ یہ جو معاملات ہیں وہ اس طریقے سے نہیں چلیں گے جس اصولوں کے اوپر آپ لوگ دنیا میں رہتے ہیں. اور حضرت موسیٰ کے ساتھ جتنے بھی واقعات ہوئے حضرت خضر کے ہوتے ہوئے، وہ سارے کے سارے کچھ وہ والے اصولوں پہ نہیں ہوئے جو ہمارے اصول ہیں. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ نے تذبذب میں آ کے 2-3 دفعہ چیلنج کیا خضر کو کہ یہ کیوں کر رہے ہو ایسے، یہ تو اصول کے خلاف بات ہے جو آپ کام کریں. تو حضرت خضر نے کیا کہا کہ جدھر سے آپ آئے نا، میں سمجھ سکتا ہوں آپ وہ والا صبر نہیں پریکٹس کر سکیں گے جو یہاں پہ صبر چاہیے. نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ خضر کے واقعے کے اوپر کہ کاش حضرت موسیٰ تھوڑا سا اور صبر کر لیتے تو ہمیں اتنا کچھ اور ڈیٹا مل جاتا کہ یہ سارا نظام کیا ہے. مگر حضرت موسیٰ نے تیسری دفعہ پھر ٹوکا خضر کو، تو خضر نے کہا بس تیرا میرا سفر یہاں تک ہی ہے، کیونکہ آپ سے نہیں صبر ہو رہا. پہلی دفعہ ہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ تو چلیں گے، مگر آپ نے پھر چپ رہ کے خالی آبزرو کرنا ہے، جو میں کر رہا ہوں دیکھیں. مگر حضرت موسیٰ پھر نبی ہیں، اور حضرت موسیٰ کی پرسنالٹی بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنے سامنے کوئی ایسا کام کرتے دیکھیں اور نہ روکیں. تو وہ جس ریلم کے اندر، جس جہان میں وہ والے کام ہو رہے ہیں، وہ اس جہان کے اصولوں کے خلاف ہیں. تو یہ تو بعد کی بات ہے. خیر، شروع کی بات یہ ہے کہ مچھلی زندہ کیسے ہوتی ہے. ابھی تو اسی جہان میں ہے نا، ابھی تو مچھلی نے سرنگ نہیں بنائی، زندہ تو یہاں پہ ہوئی ہے. مری ہوئی مچھلی زندہ ہو کے پانی کے اندر چھلانگ لگاتی ہے، اور پانی کے اندر ایک سرنگ بن جاتی ہے،
اور اس سرنگ سے پھر یہ دونوں گزرتے ہیں اور ایسی جگہ پہ چل جاتے ہیں جہاں پہ حضرت خضر سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. تو حضرت موسیٰ اسی وقت کہتے ہیں کہ وہی جگہ ہے جس کا ہمیں بتایا ہے اللہ نے, کہ جہاں پہ یہ مچھلی زندہ ہوئی ہے نا, یہ وہی جو سرنگ بن گئی ہے, اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جگہ سے, یہ ہم پار کر گئے تھے, ہمیں دیکھا ہی نہیں اور کسی وجہ سے تم بھول گئے تھے. یہ سارے اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں. اور جب ہمیں واپس یاد آیا, ہم واپس اس جگہ پہ آئے ہیں اور وہی جگہ ہمیں مل گئی جہاں پہ خضر سے ملنا تھا. تو وہ اس, اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کھوج لگانا شروع کر دیں کہ وہ جگہ کہاں ہے. میں خالی یہ بتا رہا ہوں کہ یہ واقعات ادھر ہی ہوئے ہیں. یہ قرآن بتا رہا ہے کہ اسی جہان میں, اسی دنیا میں ہوئے ہیں. اور یہاں تک کہ عبداللہ بن عباس کے اوپر ایک صحابہ نے کچھ کوشچن کیا کہ آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ نے خضر اور موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ جو ہے اس میں یہ بات کر دی تھی کہ وہ کوئی اور موسیٰ تھے, وہ یہ والے موسیٰ نہیں تھے, کسی اور جہان میں ایک موسیٰ علیہ السلام ایک اور جہان میں بھی ہیں. تو عبداللہ بن عباس نے بلا تعمل تردید کی کہ یہ میرے پہ جھوٹ باندھا جا رہا ہے, میں نے ایسے کوئی بات نہیں کی, وہ یہی موسیٰ, ایک ہی موسیٰ ہے. سو یہ اس کے اندر کافی ساری چیزیں ہیں کھوج لگانے والی. بہرحال تو اس جہان میں یہ واقعہ ہو رہا ہے. ابھی سرنگ کے اس طرف جو کچھ ہونا ہے خضر نے جو کرنا ہے وہ تو ادھر کی اصول اور ادھر کے معاملات ہیں. ادھر اور ادھر کے بیچ میں جو سرنگ بنی ہے, کیوں نہیں ہمیں وہ نظر آ رہی اتنی بڑی, کیوں اس کو ایسی گزار دیتے ہیں؟ اتنا بڑا واقعہ, شیپ تک بتائی جا رہی ہے سرنگ کی, مگر ہم نے وہ دیکھنی نہیں ہے اور اس پہ سوچ بچار ہی نہیں کرنا. یہ ہے امام نووی جو کہہ رہے ہیں نا کہ اگر سورہ کہف کو پوری طریقے سے غور سے دیکھو گے تو تمہیں مل جائیں گی نشانیاں کہ دجال کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, تو اگلے کچھ پروگرام میں بتاؤں گا کہ یہ سرنگیں جو ہیں نا یہ پہاڑوں میں کھلتی ہیں. یہ ساری ڈائمینشنز کے دروازے پہاڑوں میں ہیں, اور نبی اسلام نے دجال کے ٹائم پہ پہاڑوں میں جانے کا ہی حکم دیا مسلمانوں کو, پہاڑوں کا رخ کرو, اس کو لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی تم کر سکتے ہو اس سے لڑائی. جب تمہیں پتہ چل جائے کہ دجال آ گیا ہے, ان 2.5 سالوں کے اندر تم بس بھاگ رہے ہوگے تم اس سے, اور پہاڑوں کی طرف بھاگو. اور ان پہاڑوں کے اندر سورہ کہف کی جو کمبینیشن کی ہے نا, وہاں سے آپ کو راستے ملیں گے جہاں سے آپ نکل سکیں گے دجال سے بچ کے, جتنا بھی بچ سکے, جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام آتے نہیں ہیں اور پھر اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتے جو ہمیں پتہ ہوا ہے.